السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج آپ کی ملاقات میں ایک ہمہ جیت شخصیت سے کروانے والا ہوں. افسانہ ہو، کہانی، تحقیق ہو، ناول ہو، نظم ہو، یا ہسٹری کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، اگر ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم اگر گفتگو کریں تو ہمیں ان گنت انکشافات ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں حفیظ خان صاحب سے. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قریش صاحب، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سر جی شکریہ کریں. آپ کا اتنا قیمتی ٹائم ہے، اس میں اگر آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ہر کسی کا قیمتی ہوتا ہے بھائی. یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کسی کی کیا کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی میرا وقت قیمتی ہے اور دوسرے کا نہیں ہے، ہر کسی کا وقت قیمتی ہوتا ہے اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. جی بالکل، بہت شکریہ سر. سر سب سے پہلے آپ کا اتنا کام ہے، اتنے حوالے ہیں، تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہانی سے اسٹارٹ کیا غالباً. تو بتائیے گا کہ بچپن میں رجحان کیا تھا اور کیسے آئے کہانی کی طرف، ادب کی طرف؟ وہ یہ کہ جو میرے نانا تھے نا، اللہ ان غریق رحمت کرے، وہ ہمیں رات کو کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور جو قصے ہیں نا، سرائکی لوک داستانیں، وہ ایک ایک قصہ کئی راتیں چلتا تھا. اور جب تک ہمیں نیند آ جاتی ہم سو جاتے، پھر اگلی رات وہیں سے شروع کرتے. اور مثلا مومل مینرے کا قصہ وہ انہیں زبانی یاد تھا. اور اس طرح بہت سارے قصے تھے، سیف الملوک وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو وہاں سے تو اشتیاق پیدا ہوا کہانی کا. اور پھر والد صاحب نے بچپن میں کچھ اس قسم کی ہمیں کتابیں پڑھنے کو دیں. تعلیم و تربیت تھا، بچوں کی دنیا تھا، ہمدرد و نہال تھا. وہاں کہانی سے آشنائی ہوئی. اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمارے لیے ایک دنیا تھی. میرے والد صاحب کی لائبریری کی کتابیں جو تھیں، ان میں تاریخ پر بھی تھیں اور وہ ہسٹری پر بھی تھیں. ان کو ہسٹری آف اسلام سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا، شغف تھا، وہ رکھتے تھے. تو میر بھائی میرے نانا جو تھے ان کی بینائی چلی گئی، تو وہ پھر مجھ سے کتابیں پڑھوا کے سناتے تھے. مجھے یاد ہے کہ مجھے کتابیں جب میں سنا رہا ہوتا تھا، میں 6ٹھی 7ویں یا 5ویں میں پڑھتا تھا، مجھے ان چیزوں کے مفہوم سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تھے. لیکن جب میں اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور جذباتی کیفیت، کبھی ان کی آنکھیں چمکنے لگتی، کبھی ان کی آنکھیں دکھ سے بھر آتی. تو میں حیران ہوتا کہ یہ لفظوں کی تاثیر کیا ہے کہ جو پل میں کسی مسکراتے ہوئے بندے کو، انسان کو، سننے والے کو، سامع کو اس قدر وہ کرتی ہے کہ اس کی آنکھیں دکھ سے بھر جاتی، اس کے چہرے پہ کرب آ جاتا ہے. اور پھر اگلے لمحے وہی آدمی، وہی سامع مسکرانے لگتا ہے. تو یہاں سے جو لفظوں کا اور زبانوں کا اور یہ جو سلسلہ تھا، یہاں سے شروع ہوا. میں لکھتا تھا بچوں کی دنیا کے لیے، ہمدرد و نہال کے لیے، جنگ کراچی کا جو بچوں کا ایڈیشن تھا اس کے لیے، حریت کراچی اس کے میں لکھتا رہا. لیکن یہ کس زمانے میں، کس ایج میں؟ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 65 66 67، جب میں 5ویں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا تھا. تو باقاعدہ جو میں نے کہانی لکھی وہ 71 میں جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. اور اس وقت میں عالمی ادب سے آشنا ہوا کہ ہمارے جو اردو کے پروفیسر تھے سہیل اختر مرحوم، انہوں نے جو ہماری کلاس کی FSC کی تو اس میں وہ بیت بازی کا مقابلہ کروایا کرتے تھے. ایک کلاس میں 2 گروپ تھے، ایک کا میں لیڈر تھا، ایک دوسرے ہمارے دوست تھے. تو جب میں نے پہلی بار وہ مقابلہ جیتا تو انہوں نے مجھے اپنا پڑھا ہوا سابرن ڈائجسٹ گفٹ دیا. 71 کی بات کروں جب اس کی قیمت ₹1.75 تھی. انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا. اس میں کہانی انکا چل رہی تھی، وہ کشتوار کہانی. اور پھر وہاں میں نے دنیا بھر کے بڑے ادیبوں کو، موبسا کو پڑھا، الفریڈ ہچکاک کو پڑھا، باقی لوگوں کو پڑھا. اور اسی طرح وہ جو رغبت ہوئی، پھر ہم نے ابن صفی پورا پڑھ ڈالا. تو لائبریریاں کھنگال گئیں. اور وہ سفر ہے کہ ابھی تک الحمدللہ رواں دواں ہے. اچھا، آپ کے نزدیک سر، اب تو دیکھیں نا، پھر یہ تو آپ کا ابتدائی دور ہوا جب آپ نے فرسٹ ایئر میں پہلی کہانی لکھی، پھر اس کے بعد لکھتے چلے گئے آپ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو ہم کہتے ہیں یہ علامتی افسانہ ہے، یہ تجریدی ہے، یہ جدید افسانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ روایتی افسانہ ہے، یہ جو ہے مائکرو فکشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہانی کیا ہے بیسیکلی؟ اصل میں
قریشی صاحب یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں نا یہ اپنی جدت بنانے کے کھلواڑ ہیں. میں ان سے کبھی میں نے ابھی نہیں کیا. یہ جدیدیت ما بعد الجدیدیت یہ جناب آپ دیکھ لیں کلونیلزم کی تمام شکلیں جتنی بھی ہیں یا مائکرو شارٹ اسٹوری کیا کہانی تو کہانی ہے. جب تک کہانی میں کہانی نہیں ہوگی وہ دلوں پر کیسے اثر کرے گی. ایک ایسا دور بھی آیا جو جس کا میں حوالہ دیا گیا علامتی افسانہ کسی کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تجریدی مصوری کی طرح کہ جناب یہ لائن کا مطلب یہ ہوگا درخت ہننا رہے تھے اور پتے جو تھے وہ سرگوشیاں کر رہے تھے. یہ کیا تنہائی ٹانگ پہ بیٹھی تھی. تو یہ جو تھا نا اس نے کہانی کو نقصان پہنچایا. کم از کم یہ جو وارداتیں تھیں نا ہمارے ادب میں خاص طور پر فکشن میں انہوں نے ہمارے 30 سال برباد کر دیے. جو میں پاکستان بننے کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے کہانی کو نقصان پہنچایا. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ناول لکھنا یا ناول کا لکھا جانا ختم ہو کر رہ گیا اور افسانہ وہی جمود اور قوالی ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ کہیں پورے 70-75 سال پاکستان بننے کے بعد کا جو عرصہ ہے کہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ انفرادیت کہاں پہ آئی. پہلے ہمارے یہاں یہ تھا کہ ایک عہد تھا کہ پارٹیشن کے بعد کے جو مسائل تھے وہ بیان کیے جا رہے تھے. یہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے جو پاکستان کے مقامی لوگ تھے ان کے جو مسائل تھے جو پنجابیوں کے مسائل تھے جو سرائکیوں کے تھے جو سندھیوں کے تھے جو پشتونوں کے تھے بلوچوں کے تھے براوی لوگوں کے تھے وہ پس پردہ چلے اور ہم وہ علامت میں اور کہانیاں سامنے نہیں آئی. اور پورا ایک فیز اب دیکھیں کہ یہ جو میرا 2017 میں ناول آیا ہے عددور لوگ جو میں نے بہاولپور کی صاحب کے ریاست کے بارے میں یہ وہاں کا لکھا تھا کہ 1 یونٹ بننے میں سے کیسا نقصان پہنچایا وہاں کی شناخت کو لوگوں کی شناخت کو. تو یہ یہاں کی کہانی لکھی نہیں گئی. پھر میرا ناول انواسی آیا 2018 میں تو اس میں پورا وہی لوکیل ہے کہ جب 1872 میں ریاست بہاولپور سے ریلوے ٹریک گزارا جا رہا تھا تو وہاں کیا کچھ ہوا. تو یہ جو یہاں کا ادب تھا جو یہاں کے لوگوں کے بارے میں لکھا جانا چاہیے تھا نا وہ چلا گیا. خیر اس کے بعد جو آیا جب اس سے لوگوں نے دیکھا کہ اب obsession ہو رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے علامت لے آئے کبھی کیا مائکرو فکشن فلاں فکشن. فکشن ہی ہوتا ہے وہی جس کو آدمی دل جمائی سے پڑھے کتاب اٹھائیں تو آپ کا کتاب رکھنے کو دل نہ کرے. وہ ہوتی ہے کہانی کہ جس میں انسان آپ کو جیتا جاگتا محسوس ہو. انسان کہیں لٹکا ہوا کٹا ہوا پھٹا ہوا کہیں ٹانگا ہوا اور وہ نظر نہ آئے. وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک پھول ہے جی یہ لیمپ ہے اس کو آپ نے بنا دیا جی جو مرضی کہتے جو مسائل تو نہیں ڈسکس ہو پائیں گے. انسان کا جو انٹریکشن تھا نا انسان کے ساتھ وہ تو بیان ہی نہیں ہوا ہمارے یہاں. اسی وجہ سے سارا کا سارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے فکشن کو خود برباد کیا ہے. اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو لوگ پلٹے ہیں دوبارہ کہانی کی طرف کہانی پھر سے زندہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے 5-7 سال سے ناول لکھنے والے بہت سے لوگ دھڑ ناول لکھے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ادب کی اردو ادب کی خوش قسمتی ہے. اور ناول کا لکھا جانا صرف اردو میں نہیں ہے. آپ دیکھیں سرائکی میں ناول لکھے جا رہے ہیں. جب میرا ناول آیا 2017 میں عددور لوگ اس کا ورشن سرائکی والا تو اس سے پہلے ہمارے یہاں جمود تاریخ تھا. اب اس میں 4 ناول اور آ گئے ہیں 2-3 سال کے عرصے میں ہمارے کچھ دوستوں کے. اور اسی طرح اردو میں بھی بہت اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پنجابی میں زاہد حسن صاحب اس کو دیکھ لیں اور اس طرح سندھی میں بہت کام ہو رہا ہے پشتوں میں کام ہو رہا ہے. وہ کہ بلوچی اور براوی ناول نگاری میں کچھ پیچھے ہیں لیکن میڈیا وہاں بھی لکھا جائے گا. باقی پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں ان میں بھی لکھا جائے گا. تو یہ دوبارہ سے بیداری کا فکشن کی بیداری کا عہد ہے. اب کیا سمجھ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. لوگ پلٹے ہیں اس کی پریکٹیکل وجوہات ہیں یا لوگوں کا شعور جو ہے وہ اجاگر ہو گیا یا شعور بیدار ہوا ہے. ہمارے آپ نے کبھی مداری کا تماشا دیکھا ہوگا بچپن میں. ایک مداری بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈوڈگی بجا رہا ہوتا ہے اور اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ اپنے سوا ہر کسی کو جاہل قرار دے رہا ہوتا ہے. مداری کے گرد جو ایک جھمکٹا لگا ہوتا ہے نا وہ اس طرح ان کو مسمرائز کرتا ہے. وہ لوگ سہمے ہوتے ہیں ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر اس پر ہم تنقید کریں گے تو ہمیں یہ جاہل قرار دے دے گا فوراً
کہ تم نہ بل دو تمہیں کچھ نہیں آتی. تو ہمارے ہاں کا قاری ڈرا ہوا تھا, بڑا اس کا دیکھیں نا کتنا ہوا تھا, مضامین پہ مضامین لکھے جا رہے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر بھی نیا نیا آیا تھا, اب تو خیر وہ بات نہیں رہی. اور جو ادبی ایڈیشن تھے صفحے کے صفحے کالے ہو رہے ہیں, جو ہمارے ادبی میگزین تھے وہ بھرے ہوئے ہیں جناب اس کی تعریف میں, جناب علامت علامت علامت. اور لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ جناب اگر ہم کہیں کہ جناب حضور کے بادشاہ ننگا ہے, وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی, تو لوگ تو ہمیں کہیں گے ہم جاہل ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی واہ واہ جی, مجھے بالکل سمجھ آئی ہے کہ یہ تصویر, یہ پکاسو کی تصویر رکھی ہوئی جناب, کیا بات ہے جناب. اس میں تو انہوں نے کائنات کے تمام جو ہے نا ذروں کو انہوں نے وہ چاند تارا بنا دیا ہے, اور کیا کر دیا ہے. یہ جو جناب نے فلاں ایک پیراگراف لکھا ہے تو تجریدی اور علامتی میں, تو ہاں. تو اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ بادشاہ صرف مجھے ننگا نہیں دکھائی دے رہا, سب کو ننگا دکھائی دے رہا ہے, لیکن بول کوئی نہیں رہا. اب لوگ بولے ہیں, پلٹے ہیں. دیٹس وائی کہ ہمارے ہاں جو فکشن اپنی اوریجنل حالت میں ہے. آپ دیکھیے کہ لاطینی امریکہ کا فکشن, فرانس کا ہو, روس کا ہو, اور اپنا یورپی ممالک کا ہو, اور ہماری ایشیائی ریاستوں کا ہو, اس میں کہانی ہوتی ہے. جب تک کہانی بیان نہیں ہوگی, کہانی آپ کی پڑھے گا کون, کہانی سنے گا کون. اور یہی وجہ تھی, اسی وجہ سے نقصان پہنچا. اور ہمارے ہاں جو کتابیں چھپتی تھیں وہ ہزاروں سے 200-300 کی تعداد پہ آ گئی. اور وہ بھی ابھی شاعری کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے کہ شاعر اپنے پیسوں سے پھر خود کتاب چھاپتا ہے اور پھر بانٹتا ہے. میں نے زندگی میں ایسا برا وقت نہیں دیکھا تھا کہ جب پہلے تو ہوتی تھی تقریب رونمائی کتابوں کی, اب تقریب تقسیم کتاب ہوتی ہے. قریش صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تقریب تقسیم کتاب, اور وہ جو پیچھے آ گئے, ہم نیچے آ گئے. اور پھر وہ جو کتاب جن کو پیش کی کرتا ہے لکھنے والا, وہ اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد پوچھتے ہیں جناب وہ آپ نے کتاب پہ کچھ فون نہیں کیا, بتایا نہیں کیسی تھی. تو انہیں وہ بولتے ہیں جی ابھی پڑھی نہیں میں نے. تو کتاب کی یہ بے حرمتی لکھنے والوں نے کی, میں سمجھتا ہوں, اور کسی نے نہیں کی. پبلشر ہمارے ہاں کا وہ بہت سمجھدار ہے, وہ وہی کتاب چھاپتا ہے جو بکنے والی ہے. جو کتاب بکتی نہیں ہے, جس کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, وہ کتاب پبلشر کبھی نہیں چھاپتا. پھر وہ خود چھپوا کے سر پہ رکھ کے گھر گھر تقسیم کی جاتی ہے. اچھا وہ بھی میجورٹی ایسی ہے نا کہ مطلب جو پبلشر ہے وہ بھی گنے چنے ہی لوگ ہیں جن کی کتابیں چھاپتے ہیں, اور وہ پرانے لوگ بھی ہیں. مطلب نئے میں بہت کم ہے, بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر. نئے میں بھی آپ دیکھیں کہ آ رہے ہیں. مجھے آپ دیکھیں کہ جو مجھے تجربہ ہوا ہے, یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کا اچھا فن پارا ہو. ہاں ایک عہد ضرور آیا تھا ہمارے یہاں کا, میں آپ کو بات کر رہا ہوں لیٹ 60s کی اور ارلی 70s کی. یہاں پر یہ میں ٹیچر کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, کچھ ذرا چہرہ صاف کروں پھر بات کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, ایک دور ہمارے یہاں آیا تھا 60s, لیٹ 60s اور ارلی 70s کا, جب ہمارے ہاں ناول کا لکھا جانا یا فکشن کا لکھا جانا خواتین کے نام پہ دکھتا تھا. تو پھر پبلشرز نے کیا کیا کہ مردوں سے لکھوائے جو گمنام لوگ تھے, اور ادھر خواتین کے نام دیے. اگر کوئی جینول اس وقت میں لکھنے والی تھی تو وہ رضیہ بٹ تھی, یا ایک نام ان کے ساتھ ہوتا. اسی سلمان تو بعد میں آئی ہے, بعد میں آئی ہے. میں رضیہ بٹ کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ اسی قسم کے معاملات تھے. تو پھر وہ عہد بھی ختم ہو گیا جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جناب فیک نام سے کتابیں چھپتی ہیں. تو وہ جو لوگ لکھنے والے کو تصور میں لا کے کتاب پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی گئی. تو اب دیکھیے کہ پھر وہ جو پبلشر تھا اس نے پھر جانچا, دیکھا, کھنگالا, اور وہ اوپر لایا ہے پبلشر ان لوگوں کو کہ جن کی کتاب پڑھی. اب فکشن تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے نا, میں بھی لکھ سکتا ہوں, جیم بھی لکھ سکتا, دار بھی لکھ سکتا, ہر کوئی لکھ سکتا ہے. لیکن اس کا لکھا ہوا جو حرف ہے وہ دوسرے کو گرفت میں لیتا ہے. پبلشر بہت کہاں ہے,
وہ اسی لفظ کو پکڑتا ہے، اسی تحریر کو پکڑتا ہے، انہیں سطروں کو پکڑتا ہے اور پھر انہی کی بیس پہ وہ آگے چلتا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں. وہ زبردست تجزیہ کر رہے ہیں آپ، یہ بڑی نفس کے اوپر بات کی. اب گویا آپ کا کہنے کا مطلب اس کا تو دوسرا یہی ہے کہ اب تعین جو ہے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تعین کس کے ہاتھ میں چلا گیا، کہ آگے کیسے چلے گا سلسلہ، اور معاشی حوالے سے تو پھر ہمیشہ سے ہماری جو ہر چیز ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ میں لکھا ہوا اپنے پاس رکھ لوں، لیکن جب اسے میں مارکیٹ کرتا ہوں نا، تو جو مجھے مارکیٹ کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق کوئی فلم چاہے جتنی اچھی بنی ہوئی ہو، کامیاب اسے کہتے ہیں جو باکس آفس پہ کامیاب ہو، جو سرکٹس میں چلے. اور وہ کون تقسیم کار جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا تھا وہ طے کرتا تھا کہ کس فلم پہ پیسہ لگانا ہے، کس فلم پہ پیسہ نہیں لگانا. ہاں مجھے شوق ہے، میں فلم بناؤں گا اور ڈبے میں بند کر رکھ دوں گا، جب دل کرے گا میں دیکھوں گا، 4 دوست اکٹھے کر لوں گا، وہ میرے تسکین کے لیے ہے نا. تو جو فلم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو چیز لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. اب پھر یہاں پر ایک اور بات کی جاتی جس سے ہمارے ادب کو نقصان پہنچا، وہ یہ تھا کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحث چل پڑی کہ ادب برائے ادب، کہ جناب لکھنے والے کو ماسز کے لیول پہ آ کے نہیں لکھنا چاہیے، عوامی سطح پہ آ کے نہیں لکھنا چاہیے، لکھنے والے کو عوام کی سطح بلند کرنی چاہیے. عوام کو ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ تھیوری دی ہے، ان سے تو مداری بہتر ہے کہ مداری پہلے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اپنی مرضی کا ان سے کام لیتا ہے. وہ جو بس پہ چڑھ کر وہ چورن اور پھکی بیچنے والا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اگر ہم ادب برائے ادب تخلیق کرتے رہیں گے تو لوگوں کو اپنے قریب، یہ تو بہت، ہاں قریب کون لائے گا؟ ہاں پہلے آپ انہیں قریب لائیں، انہیں بٹھائیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تربیت ان کی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل ہے، لہٰذا بات ختم. بہت زبردست بات. تو اچھا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جناب فلاں زبان میں لکھی جائے فلاں. اب دیکھیں، اب جو موجودہ ناول لکھا جا رہا ہے اس میں لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس ناول میں پنجابی کی خوشبو ہوتی ہے، سرائکی کی خوشبو ہوتی ہے، سندھی کی خوشبو ہوتی ہے. یہ جو اس وقت پاکستانی اردو ہے نا، تو جب تک اس میں پاکستان سے محبت کا اروما نہیں آتا، خوشبو نہیں آتی، تو یہ زبان کسی اور ملک کی ہوگی. اگر یہاں کے لکھنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب ہم یہاں اردو ملہ لکھیں، اور ہم وہاں بیٹھ کر جو لکھنؤ میں اور دلی میں کی جاتی ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے بات کی تھی کہ جناب یہ آپ کے ناولوں میں سرائکی کے جو الفاظ آپ ڈالتے ہیں اور یہ کیوں ڈالتے ہیں، اس سے اردو کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں نے کہا اردو کا دامن وسیع ہو رہا ہے، اردو کے ساتھ آپ سنسکرت والا سلوک مت کریں. پیورٹی کی تحریک تھی، تمام لفظ نکالتے گئے، زبان مر گئی. زبان میں جب تک اور چھوٹی چھوٹی ندیاں شامل نہیں ہوتی زبانیں پروان نہیں چڑھتی. انگریزی کیوں پروان چڑھتی ہے؟ لفظ ڈھونڈتی رہتی ہے. گلو بٹ نے وہاں گاڑیاں توڑی اور گلو ازم کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں آ گیا. سر جگاڑ کا لفظ انہوں نے لیا، جگاڑ کا لفظ آ گیا. بی بی سی پہ بی بی سی پہ وہ کہتی ہیں، مطلب جب 2 سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان جو ہے 500 زبانوں کو کھا گئی ہے، تو وہ نہیں گئی نا. جب وہ کھائے گی تو اس میں اس کا فلیور بھی تو آ گئی. جب دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اردو زبان کو یہ جو ہماری جغرافیائی حدود میں رہنے والی قومیں ہیں ان کی نمائندگی کرنی پڑے گی، ان کے لفظ بولنے پڑیں گے. وہ ریلیٹ کریں، ایک سرائکی لفظ سے ریلیٹ کریں، ایک ہندکوں کے لفظ سے ریلیٹ کریں. اور یہ جو لوگ ہیں اب تھوڑے رہ گئے ہیں اس قسم کی بات کرنے والے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ جس دور میں ہم اب بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس میں اردو نے بھی اپنا دامن وسیع کیا ہے، اور پاکستانی زبانوں میں اردو کو اپنی بڑی بہن کا درجہ دے کر اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے. اب اردو زبان میں بھی تمام ہماری پاکستانی زبانوں کے الفاظ آ رہے ہیں، اور اسی طرح اب جو ہماری اپنی پاکستانی زبانیں تھیں، اب کبھی دیکھیں جو پنجابی زبان آج سے 50 سال پہلے بولی جاتی تھی اب نہیں ہے، اس میں اردو کے الفاظ ہیں. جو سرائکی آج سے 50 سال پہلے بولی جاتی تھی وہ اب وہ سرائکی نہیں ہے، اب اس میں موجودہ اردو کے انگریزی کے تمام الفاظ شامل ہیں. اچھا سر، انگریزی کے زیادہ ہیں، مثلا ہم جو بات کرتے ہیں اس میں جو عام فی زمانہ ہمارا جو محاورہ جس کو اس میں وہ انگریزی کے الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں. تو کیوں سرائکی یا مدن ریجنل لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں یا لکائی زبانیں، ان کا الفاظ آنے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں یہی تو ہے نا، یہ تن نظری تھی
جس نے اردو کی محبت میں اردو کو نقصان پہنچایا. جو لوگ اردو سے محبت یعنی کہ حب اردو کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے نا, انہوں نے ان اے وے نقصان پہنچایا. انہوں نے تعصبات کی دیواریں کھڑی کی تھی. اب وہ تعصبات کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں. اردو تمام پاکستانی زبانوں کی بڑی بہن کے طور پر سامنے آئی ہے اس طرح. لیکن اردو پاکستان کی زبانوں کو اہمیت دے گی, عزت دے گی, گلے سے لگائے گی, تو پاکستانی زبانیں بھی اردو کو گلے سے لگائیں گی. پہلے سے لگا رہی ہیں. قومی زبان اور پاکستانی زبانیں آپس میں سسٹر لینگویجز ہیں, تو ان کو سسٹر لینگویج کے طور پہ رہنا چاہیے. اور جو پاکستانی اردو ہے نا, چاہے آپ امریکہ میں جا کر بولیں, ایک آدمی انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے, ایک پاکستان کا بیٹھا ہوا ہے, تو ان کی اردو سے خوشبو آئے کہ یہ پاکستانی اردو بول رہا ہے. یہ بہت اچھی بات. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں, غلاف ڈالنا چاہتے ہیں. جب اس میں یہ سرائکی کا لفظ نہ گھسے گی, اس میں یہ پنجابی کا لفظ نہ جائے گی, یہ اس میں فلاں نہ ہو. بھئی آپ اردو کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ نے محبت کا وہ جو دریا تھا, آپ اس میں اس کو سکھانے کے لیے چلے جا رہے ہیں. بھئی اس کو اور فراوہ ہونے دیں, اس میں سندھی آنے دیں, اس میں بلوچی کو بھی آنے دیں, اس میں سرائکی کو, پنجابی کو بھی آنے دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے. بڑا مہم فکر انگیز گفتگو ہے, اور یہ آج کا المیہ ہے کہ اس حوالے سے اس طرح سے کھل کے بات نہیں ہوتی. حفیظ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے وہ بڑی کھل کے بات کی ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. سر, یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو کہانی کا جو سلسلہ تھا وہ تو ڈرامہ بھی آپ نے لکھا ریڈیو. یہ ڈرامہ میں 1975 سے ریڈیو بھاولپور کے لیے میں نے لکھنا شروع کیا, ریڈیو ملتان کے لیے لکھا, پی ٹی وی لاہور کے لیے لکھا, وہاں میں نے سرائکی میں بھی لکھا, پنجابی میں بھی لکھا, اردو میں بھی لکھا. ریڈیو بھاولپور کے لیے اردو میں بھی لکھا اور سرائکی میں بھی لکھا, اور ریڈیو ملتان کے لیے اردو اور سرائکی دونوں زبانوں میں لکھا. اور پھر جب یہ سرائکی چینل بنے تو وسیب پہلا چینل تھا, وسیب کے لیے میں نے اس میں سیریز لکھی ہیں. جیسے ایک سیریز میری پی ٹی وی لاہور کے لیے بھی تھی, کوئی شار جنگل کودا, اور ایک رات کا سیریز تھی وسیب کے لیے. اور پھر جو سنگل پلے ہوتے ہیں 40-45 منٹ کے, وہ بہت سارے لکھے. پھر روہی ٹی وی بنا تو روہی ٹی وی کے لیے میں نے لکھا, اور اس میں سیریل بھی لکھے, اور اس میں راول کے نام سے تھا. اور وہاں پر جو ہوتے ہیں نا پروگرام, جیسے کامک جو کامیڈی پروگرامس ہوتے ہیں, جنہیں آج کل ایک نام دے دیا گیا کہ یہ ہمارے میں بول رہا ہوں ایک سٹ کام کے یہاں سے انہیں نام دے دی گیا سٹ کام کا. اب سٹ کام سے مراد ہے سچویشنل کامیڈی, کہ آپ ڈائلاگ نہیں ہوتے اس میں. ہاں جی, بس آپ سچویشن سے مزاح پیدا کرتے ہیں, اور ایک مزاح ہوتا ہے کہ جو بول کر کیا جاتا ہے. تو میرے جو ڈرامے ہوتے تھے ان میں دونوں قسم کے سچویشنل کامیڈی بھی ہوتی تھی, اور جو مزاح بول کر کیا جاتا ہے ڈائلاگ کے ذریعے, وہ بھی دونوں ہوتی تھی. تو یہ میرے جو چاہے وہ ٹی وی پلے سے, میں نے بچوں کا بہت ڈرامہ لکھا ہے, ریڈیو ملتان کے لیے بھی, ریڈیو بھاولپور کے لیے, اور بچوں کی ڈرامہ سیریل ریڈیو ملتان پہ سب سے پہلے میری تھی ماما جمال خان کے نام سے. یہ میں بات کر رہا ہوں 77-78 کی, ان دنوں کی. فیچرس لکھے, غنائیے لکھے, تو بہت کچھ وہاں پر لکھا. اچھا سر, شاعری کا کوئی اس سینٹ میں کوئی ایک دور آیا تھا 1980 سے 1985 تک, 5 سال کا دور آیا تھا, جب میں نے کہانی لکھنا چھوڑ دی تھی, ڈرامہ بھی نہیں لکھ رہا تھا. وہ دور تھا ان دنوں کا جب جنرل ضیاء اللہ کی حکومت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات کے جو صفحے ہوتے تھے وہاں سے چیپیاں اکڑی ہوئی ہوتی تھیں, اور وہ سنسرشپ بڑی شدید تھی. جو کہانی ہم لکھنا چاہ رہے ہوتے تھے وہ نہیں لکھ پاتے تھے. تو پھر میں نے نظمیں لکھنی شروع کی. وہ 5 سال کا پیریڈ ہے. تو اس دور کی میری نظموں کا انتخاب وہ چھپا ہوا ہے 99 میں چھپا تھا, پہلی شب تیرے جانے کے بعد. کوئی نظم یاد ہے آپ کو؟ نظم ابھی زبانی تو اس کی ایک چھوٹی سی نظم تھی جس کو منو بھائی مرحوم نے نا 4 یا 5 دفعہ اپنے کالم میں نے گریبان میں ایک چوکٹا بناتے تھے. وہ چوکٹے میں کوئی خاص کوٹ یا کوئی نظم لکھتے تھے. ایک نظم تھی میری حکمرانی تھی, وہ صرف 4 مصروں کی تھی. اس میں وہ انہوں نے بہت ریپیٹ کیا اسے منو بھائی نے. وہ تھا حکمرانی تیرے 2 دروازے ہیں,
حکمرانی تیرے دو دروازے ہیں، آنے کا کھولنا پڑتا ہے، جانے کا کھلا ملتا ہے. تو یہ ہاں اس قسم کی نظم. ایک تھی سنو یزید، اور پھر بہت سے اس میں استارے تھے چورستان کے حوالے سے، روحی کے حوالے سے، اپنی تنہائی کے حوالے سے، اور کہ سوچنے پہ جو پابندی تھی اور جو حبس تھا، وہ میرے موضوعات تھے میرے نظم کے. اچھا سر، کالم کی بات ہوئی، آپ نے کالم بھی بہت لکھے. جو میں نے نوائے وقت کے لیے لکھا تقریباً 10-11 سال لکھا، اور پھر میں نے کوئی 5 سال لکھا وہ 3-4 اخباروں کے لیے، خبریں، جنگ، نئی بات، ان اخباروں کے لیے لکھا. اور جو مضامین میرے ادبی مضامین ہوتے تھے وہ خبریں، ملتان اور جنگ ملتان پر. اور پھر جو میری تاریخ کی کتاب ہے معاصر ملتان، تو وہ بھی قسط وار چھپتی رہی. پہلے جنگ میں چھپتی رہی اور پھر چھپتی رہی خبریں میں، جو اس کا فرسٹ والیوم ہے. جو میں نے ملتان کو بیس بنا کر جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اس کی بات کی ہے. تو اس کتاب کو، اس کے 2 ایڈیشن ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ نے چھاپے تھے. پھر 2017 میں وہ کتاب دے دی تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے، تو انہیں نے اب چھاپا ہے 2017 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھاپ رہی ہے. سر نازو بگھیلا جانتے ہیں اس کو؟ نازو بگھیلا میرا افسانہ ہے، سر کہانی ہے. سر آپ کا پہلا تعارف جو ہے نا وہ نازو بگھیلا کے ساتھ وہ الکرم جو اسلام آباد میں وہ پڑھی تھی، وہ کہاں پڑھی تھی؟ الکرم اسلام آباد. ہلکا رباب ذوق پر پڑھی. یہ بہت گئے دنوں کی بات ہے. یہ باتیں منشا یاد زندہ تھے، اور وہ منشا یاد نے مجھے بلایا تھا اور وہ میں نے وہاں پڑھی تھی. یہ آپ بات کر رہے ہیں 99 یا 2000 کی بات، تقریباً 21 سال ہو گئے. تو ان دنوں ہاں سر وہ کریکٹر جو ہے نا، یہ وہ میں نے وہ افسانہ وہیں، اور وہ پہلا سرائکی افسانہ تھا جو ہلکا رباب ذوق اسلام آباد میں پڑھا گیا. اس سے پہلے پاکستانی زبانوں کے کوئی نہیں پڑھے گئے تھے نا اس کے لیکن بعد. سر وہ حالانکہ سرائکی زبان میں تھا، لیکن اس نے اتنا گہرا امپیکٹ ڈالا. دیکھیں وہ اصل عموماً کہا بھی جاتا ہے کہ شعر وہ ہوتا ہے جو آپ کو یاد، اس کو شعر کہتے ہیں. کریکٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے. اسی طرح ایک میری کہانی تھی منشا اور میاں منشا، وہ تو اس پر بہت اچھا مضمون لکھا تھا منشا یاد مرحوم نے. تو اس میں حالانکہ وہ منشے مختلف تھے منشا یاد مرحوم سے، لیکن وہ اس قسم میں چھوٹے چھوٹے کردار. نہیں سر، اس کردار کو نا جس طریقے سے، جس میں مثلا اس پہ اب میں کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ پوری کہانی اتنی مربوط اور وہ کریکٹر اتنا زبردست تھا، وہ بغیر امپیکٹ ڈالے ہوئے نا، وہ جو کہ درماندہ لوگ ہیں، کچلے ہوئے لوگ ہیں، جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں، جن سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو وہ میرے ہیرو ہوتے ہیں میری کہانیوں کے. میں انہیں لے کر چلتا ہوں اور انہیں پہ کہانی بنتا ہوں اور ان سے کہانی میں کشید کر کے پھر آگے. میسج سے لے کے، وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میسج سے لے کے ان کے اوپر لکھیں، ان کے لیے لکھیں، تو پھر وہ ریلیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آتی ہے، اور وہ پڑھتے بھی ہیں. یہ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جی کتنی فکر انگیز گفتگو جاری ہے. تو انشاءاللہ آگے مزید انکشاف کرتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، مختلف کوششوں کے حوالے سے.